اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا علیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم علمنی ما ينفعنی وانفعنی بما علمتنی وزدنی علما۔ سلائیڈز آج بھی نہیں ہوں گی، آئی ول ٹرائی کہ کل مجھ سے سلائیڈز بن جائیں، لیکن آج بھی سلائیڈز نہیں ہے۔ ہم نے جو لاسٹ ٹاپک جو اپنا چھوڑا تھا وہ کس پوائنٹ پہ تھا کہ ہم لوگوں کے ہم نے لاسٹ ٹاپک جو ہے وہ اس چیز پہ چھوڑا تھا کہ ہم نے ابھی تک آیت الکرسی کے جتنے بھی پارٹس پڑھے ہیں ان میں پہلا جو پارٹ ہے وہ سارا جو ہے محبت پہ اور ایک کنیکشن بلڈ کرنے کے اوپر ہے، اور جو باقی پارٹس ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے، رائٹ؟ اور یہ پھر ہمیں دوبارہ سے اس چیز کا احساس دلاتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے اس طرح کا کنیکشن رکھنا ہے کہ جب ہمیں کوئی بھی ضرورت ہو اور کوئی بھی مسئلہ ہو تو سب سے پہلے جس ذات کی طرف ہم رجوع کریں وہ اللہ تعالیٰ کی ہو، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے ادب کے تقاضوں کا بھی خیال رکھنا ہے، اور ہم نے اس چیز کو لے کے کہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، ہم لوگوں نے اتنے جو ہے سرکش نہیں ہو جانا کہ ہم لوگ بھلا دیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر پوری قدرت بھی رکھتے ہیں اور آخرت کا دن بھی ہے، رائٹ؟ تو بیسکلی جو ہمارا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض تک والا ٹاپک جو ہے وہ کور ہوا تھا۔ آج مزید اس میں کچھ اضافہ ہوگا اور پچھلے بھی کچھ ٹاپکس ہم ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے ہم نے سب سے پہلے پڑھا اللہ لا الہ۔ الہ کسے کہتے ہیں؟ ایسی ذات جو کہ محبت، جس سے محبت ہو بہت زیادہ، جس کی طرف بندہ سکون اور اطمینان کی تلاش میں لوٹے، اور جو ہے جس سے الٹیمیٹ محبت اور عبادت کی جائے جس کی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو ہے الحی کہتے ہیں ایسی ذات جو کہ زندہ ہو اور پوری زندگی بھی اسی سے مطلب کیا کہتے ہیں، زندگی کا ایک ماخذ ہو، ٹھیک ہے؟ لائف، پوری دنیا میں جتنی بھی لائف ہے وہ ساری اللہ تعالیٰ کی ہی پرووائڈیڈ ہے۔ اس کے بعد ہم آئے قیوم۔ قیوم کہتے ہیں کسی چیز کو مینج کرنے والے کو، بیلنس آؤٹ کرنے والے کو، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ انہوں نے صرف ہمیں زندگی دے کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ ہمیں وہ ہر لمحہ مینٹین بھی کر رہے ہیں اور بیلنس بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو الحی اور القیوم ہو گیا۔ اب ہم نے اس جب ہم سورہ کیا کہتے ہیں ہم آیت الکرسی سیکھ رہے ہیں نا، تو اس کو ہمیں الحمدللہ بچپن سے اللہ تعالیٰ کے متعلق کچھ نہ کچھ پرسپیکٹیوز ہیں ہمارے پاس، اور کچھ ہمارے ذہن میں ان کے متعلق کیا کہتے ہیں کچھ آئیڈیاز ہیں۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ، کوئی ایسا شخص جو اللہ تعالیٰ سے بالکل ہی واقف نہ ہو، اگر اس کو اللہ تعالیٰ کا تعارف کروانا ہو تو آیت الکرسی ایک بہت جامع آیت ہے، رائٹ؟ اور اگر ہم فی الحال یہی پریٹینڈ کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے متعلق کچھ اتنا علم نہیں ہے اور ہم آیت الکرسی کو اس نظر سے دیکھیں، تو ہم یہ سوال بھی کر سکتے ہیں کہ اوکے ٹھیک ہے کہ وہ بہت جو ہے محبت اور عبادت کے لائق ہیں، اور وہ زندگی وہ پرووائڈ کرتے ہیں، اور اس زندگی کو پوری دنیا میں ہر زندگی کو وہی مینٹین کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ سوال مطلب جیسے آ سکتا ہے کہ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو مینٹین تو کرتے ہیں چیزوں کو لیکن وہ ان چیزوں کے مالک نہیں ہوتے، رائٹ؟ جیسے ایک مالی کی یا ایک گارڈنر کی آپ مثال لے لیں کہ وہ لوگ باغ کو بہت محبت کے ساتھ، رائٹ؟ ایسا نہیں ہے کہ مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ بہت محبت کے ساتھ اس باغ کو مینٹین کر رہے ہوں، اس کے پھل اور پودوں کا خیال رکھ رہے ہوں، لیکن وہ باغ کے مالک نہ ہو۔ اسی طرح جیسے یہ جو آپ کہہ لیں کہ نینیز ہوتی ہیں یا اس طرح جو بچوں کو سنبھالتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو کیا کہتے ہیں مجھے یاد نہیں آ رہا، جہاں بچوں ڈے کیئر جو ہوتے ہیں، تو وہ بچوں کا ہو سکتا ہے بہت اچھے سے خیال رکھتے ہیں اور ان کو بہت اپنائیت سے ان کو پالتے وغیرہ ہوں، لیکن ممکن ہے کہ وہ بچے ان کے نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے فوراً ہی بات بتا دیا کہ ہاں جو زمین اور آسمان اور اس پوری زندگی کو میں سنبھال رہا ہوں اور مینٹین کر رہا ہوں نا، یہ ساری یہ بلونگ بھی مجھے ہی کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے یہ سب کچھ مجھے بلونگ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اگر ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا سماوات، آسمانوں میں، آسمان جو ہے وہ بیسیکلی اسپیس ہے، رائٹ؟ خلا جسے ہم اردو میں کہتے ہیں،
اور آپ سب کو آئی ہوپ کہ تھوڑا بہت اندازہ ہوگا، اور میں آج کوشش کروں گی کہ میں گروپ میں اس ویڈیو کا لنک بھی بھیج دوں جس میں ہم انسانوں کو اس پوری یونیورس سے کمپیئر کیا گیا ہے. یہ پوری کائنات اتنی بڑی ہے اور اس کے مقابلے میں ہم انسان کتنے ہیں. تو ہم لٹرلی ایک آپ کہہ لیں کہ ریت کا ذرہ ہوتا ہے نا، ہم اس سے بھی چھوٹے ہیں. بلکہ ہم کیا، ہماری دنیا بھی، ٹھیک ہے، اس پوری کائنات کے مقابلے میں یہ کائنات اتنی بڑی ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کا ذکر کیا اور اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے صرف ہماری زمین یعنی کہ ارتھ کا ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں یہ بات پھر سے وہی الہ والا پوائنٹ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا ان کے نزدیک ہمارا خاص ہونے کا احساس دلا رہے ہیں. ٹھیک ہے. کہ کیونکہ وہ ہمارے الہ ہے، اگرچہ وہ حی اور قیوم ہے، پوری دنیا اور زمینوں اور آسمانوں کے حی اور قیوم تو وہ ہے، لیکن وہ ہمارے الہ ہے. لہٰذا انہوں نے سماوات کے فوراً بعد ارض، آپ دیکھ رہے ہیں سماوات جمع ہے تمام آسمانوں کے اور زمین کے، اور زمین جو ہے نا وہ واحد ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کہ اللہ تعالیٰ وہی ہمیں اپنے قریب ہونے کا اور اپنے خاص ہونے کا احساس دلا رہے. ٹھیک ہے. اب ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ میری ملکیت میں ہے. تو ہم یہ بھی سوال اٹھ سکتا ہے وہی کہ دیکھیں دنیا میں بھی بہت سارے مقامات پر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ کسی بھی مطلب چیز کے مالک تو ہو سکتے ہیں. مثلاً یہ کہ آپ ایک گھر میں رہتے ہیں اور آپ اس گھر میں موجود ہر فرنیچر ہر چیز کے مالک ہیں، لیکن ممکن ہے کہ آپ کرائے کے مکان میں ہو تو وہ گھر تو آپ کا نہ ہوا نا، لیکن اس کے اندر موجود ہر چیز آپ کی ہے. اسی طرح آپ کہہ لیں کہ کوئی ایئر لائن ہے اور وہ ایک جہاز کو اون کرتی ہے. ٹھیک ہے. اگرچہ وہ اس جہاز کو اون کرتی ہے، لیکن کیا وہ اس جہاز کے اندر موجود تمام سواری بھی اسی ایئر لائن کی ہے کہ سواریاں مطلب خود ایک الگ اینٹی ہے، رائٹ؟ تو جو ہے وہ ایئر لائن جو ہے وہ صرف جہاز کی مالک ہے، لیکن اس کے اندر موجود جو چیزیں ہیں وہ کسی اور کو بلونگ کرتی ہیں. کوئی یہ سوال بھی اٹھا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو کہہ دیا کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ مجھے بلونگ کرتا ہے، تو پھر آسمان اور زمین کسے بلونگ کرتے ہیں؟ اور اس کا جواب آیت الکرسی کے اندر ہی ہے. آپ لوگوں میں سے کون مجھے جواب دینا چاہے گا؟ آپ سب ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھیں، اگر آپ کو اس کا ترجمہ آتا ہے تو بہت آسانی ہو جائے گی آپ لوگوں کے لیے، ورنہ پھر بھی آپ کو تھوڑی بہت سمجھ آ ہی جائے گی کہ اس کا جواب کیا ہے. آپ لوگوں کو میرا کوشچن سمجھ آیا؟ نہیں، دوبارہ کوشچن کریں. اوکے اوکے، یعنی کہ مجھے کوشچنس پوچھنے، اوکے اب مجھے سمجھ لگ رہی ہے کہ آپ لوگ غور سے نہیں سن رہے ہوتے. دیکھیں ہم نے یہی پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. یہی میں علینا میں اسی کا کوشچن پوچھ رہی ہوں کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ میرے لیے ہے، لیکن کیا آسمان اور زمین بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں؟ اس کا جواب ہمیں کیسے ملے گا؟ اس کا جواب ہمیں آیت الکرسی ہمیں مطلب کہاں سے ملے گا؟ اور اس کا جواب آیت الکرسی کے اندر ہے، بہت بڑی ہنٹ. آئی ایم ویٹنگ فار آپ لوگوں کے آنسرز. میں بتا دوں، آپ لوگوں نے ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھی ہے؟ جی ماشاء اللہ علینا، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ویل ڈن ویل ڈن. وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ جو ان کی کرسی ہے اللہ تعالیٰ کی. ایک سیکنڈ دیجیے گا، میں اس کا ترجمہ اگر آپ لوگوں کو بتا دوں. اس کی کرسی نے سارے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تعالیٰ کی یہ بھی ہم ٹاپک انشاءاللہ بعد میں ہی پڑھیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر آیت الکرسی کے اندر ہی بتا دیا کہ آسمان اور زمین بھی میرے ہی ہے اور ان کے اندر موجود بھی سب کچھ میرا ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں یہ بتا دیا کہ وہ قیوم ہے اور وہ چیزوں کا بہت اچھے سے اور بہت الگ طریقے سے اور بہت الٹرا
جو ہے کیئر کے ساتھ وہ چیزوں کو مینٹین کر رہے ہیں اس دنیا میں. ٹھیک ہے, قیوم کے لفظ کے اندر ہمیں یہ سب پتا چل گیا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے فوراً بعد جب کہا نا کہ لہو ما فی السماوات والارض, کی یہ ساری چیزیں بھی مجھے بلونگ کرتی ہیں, تو اس سے ایک اور بھی تسلی ہو جانی چاہیے کہ دیکھیں جب آپ کسی اور کی چیز کا مطلب آپ جیسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی چیز کا جس قدر خیال رکھتے ہیں اور جس دل سے خیال رکھتے ہیں, دوسروں کی چیزوں کا چاہے بھی تو اس دل سے ہم خیال نہیں رکھ پاتے اگر ہم اپنی بھی بات کریں, رائٹ. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود سے منسوخ کیا ہے کہ ہاں آپ لوگ میرے ہیں اور اس دنیا میں جو سب کچھ ہے نا وہ میرا ہے, ٹھیک ہے, اور میں ہی اسے سنبھال رہا ہوں اور میں ہی اسے مینٹین کر رہا ہوں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو ہے اسٹریٹجیز پہ اور اللہ تعالیٰ کے جو ہے طریقوں پر ہمیں ٹرسٹ کرنا چاہیے, توکل کرنا چاہیے کہ دیکھیں میں اللہ تعالیٰ کو بلونگ کرتی ہوں نا, میں اللہ تعالیٰ کی ہوں. ٹھیک ہے, تو ایسا کیسے پاسبل ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا بہترین طریقے سے خیال نہ رکھے. ٹھیک ہے, اور اچھا اب اسی سے ہم ایک اور چیز بھی یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر یہ والا اصول نہ ہوتا تو ایسے بھی تو ممکن تھا, جیسے ہم انسان ہوتے ہیں نا تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مطلب اگر آپ کے پاس دو چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, ایک چیز آپ کے کام آ رہی ہے اور دوسری چیز آپ کے کام نہیں آ رہی, ٹھیک ہے, تو آپ اس چیز کا خیال رکھتے ہیں جو آپ کے کام آ رہی ہے. مثال گاڑی کی لے لیں کہ آپ کے پاس دو گاڑی ہیں, ایک گاڑی آپ کے آنے جانے کے کام آتی ہے, آپ اس کی سروس بھی کراتے ہیں, اس کا خیال بھی رکھتے ہیں اور سب کچھ, اور ایک گاڑی ہے وہ آپ کے کام نہیں آتی, بس گھر میں پڑی ہوئی ہے پرانی سی اور کھٹارا سی, تو آپ اس کا خیال نہیں رکھتے. لیکن اللہ تعالیٰ کیونکہ قیوم ہے نا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں خاص طریقے سے مینٹین کرتا ہوں, تو اللہ تعالیٰ وہ بندے جو عبادت کرتے ہیں ان کا بھی اتنا ہی خیال رکھتے ہیں جتنا ان لوگوں کا خیال رکھتے ہیں جو کہ عبادت نہیں کرتے, رائٹ. اور ہم سب اس میں اس چیز کو دنیا میں دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہے السماواتی والارض بھی میں نے ڈسکس کر لیا. اچھا, اب آ جاتے ہیں ہم من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کہ کون ہے کہ جو شفاعت کرے ان کے سامنے جا کر ان کی مرضی کے بغیر. ٹھیک ہے, اور اس کو ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ کس کی جرت ہے یہ. ٹھیک ہے, مطلب یہ انداز بیان جو ہے نا من ذا الذی, اس کو اگر ہم عربی گرامر کے رول سے مطلب کے اعتبار سے اگر ہم اس کو ڈسکرائب کرنا چاہیں نا, تو اس میں وہ والا جیسے ہم اردو زبان میں کہتے ہیں نا کہ کس کی جرت ہوئی یہ کرنے کی, یا کس میں ہمت ہے جو یہ کر کے دکھائے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک تو اس کا یہ مطلب نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کس کی اتنی ہمت ہے کہ جو اس کی مرضی کے بغیر کسی کی شفاعت کر کے دکھائے. اور دوسرا جو مطلب نکل رہا ہے وہ یہ ہے کہ گویا مطلب اگر عربی زبان میں اس انداز میں بات کی جائے نا, من کے بعد زا آ جائے, زال اور الف آ جائے, تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے جیسے آپ اشارہ کر رہے ہو اور آپ کہہ رہے ہو کہ ہاں بتاؤ کون کون تم لوگوں میں سے یہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, یا کسی کی طرف اشارہ کر کے کہیں کہ کس کس میں اتنی ہمت ہے, تو اس طرح سے یعنی کہ اور بھی اسپیسیفک ہو گیا. اور اگر ہم اس انداز کو دیکھیں تو ابھی تک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صرف اپنا جو ہے اپنے بارے میں بتا رہے تھے اور اپنے ان صفات کے بارے میں بتا رہے تھے کہ جو کہ دنیا میں بھی موجود ہے, رائٹ. الہ, حی, قیوم اور کیا کہتے ہیں سب چیزیں ان کو بلونگ کرتی ہیں. لیکن اب ایک دم سے ہم کہاں چلے گئے ہیں, ہم آخرت والے ٹاپک پہ چلے گئے, کیونکہ دنیا میں تو شفاعت نہیں چاہیے ہوتی ہے, دنیا میں تو سب چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ڈائریکٹ مل رہی ہوتی ہیں. دنیا میں تو ہمیں نہ ہی ہمارا حساب کتاب ہو رہا ہے, شفاعت کی تو تب ضرورت ہوگی نا جب حساب کتاب ہوگا. تو اب ہم شفاعت والا ٹاپک انشاءاللہ پڑھتے ہیں, اور بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے. سب سے پہلے ایک تھوڑی سی کہہ لیں کہ ڈسکشن اس ٹاپک پہ کہ آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا نا کہ جیسے مزاروں پہ بہت لوگ جاتے ہیں اور چادریں چڑھانا اور وہ پھول چڑھانا اور یہ سب کچھ, تو یہ کیوں غلط ہے؟ اس میں ہم شرک یا بدعت یا کوئی اور چیز الگ ہے, لیکن وہ جو ایک ان کی سائیکالوجی ہوتی ہے نا کہ ہم ان پہ چادر چڑھائیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے بارے میں بات کر لیں گے, یا ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا معاملہ یہ سیٹ کر مطلب ہمارا معاملہ جو ہے یہ درست کر لیں گے, ہم بس ان پہ چادریں چڑھا لیں اور ان کے مزار میں جو ہے وہ ہم کیا کہتے ہیں کچھ کھانا بٹوا دیں اور سب کچھ. تو وہ کہاں سے آئی ہے وہ چیز کہ وہ اللہ تعالیٰ کو فیس کرنے سے ڈرتے ہیں لیکن وہ گناہ بھی کرنا چاہتے ہیں. تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے گناہ وغیرہ کر کے پھر ایک شفیع ڈھونڈ کے بیٹھ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ غلط ہے obviously. اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسی کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کس کی ہمت ہے کہ اس کے بغیر اور اس کی اجازت کے بغیر اور اس کی مرضی کے بغیر
اس کے سامنے کسی کی شفاعت کرے, ٹھیک ہے, کسی کے حق میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بات کرے. اچھا, اب ایسا ہے کہ ایک حدیث ہے, انشاءاللہ مجھے لگ رہا ہے کہ اگلے 5-10 منٹ ہم وہی حدیث پڑھتے رہیں گے, اور بہت ہی خوبصورت حدیث ہے. ماشاءاللہ ہمارے 7 پارٹیسپینٹس تھے, ایک دم سے 3 پارٹیسپینٹس چلے گئے, پاسبل ہے کہ لائٹ وغیرہ چلی گئی ہو کچھ اس طرح. تو اچھا, یہ شفاعت کے متعلق حدیث ہے, اور ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہماری امت کے سب سے بڑے شفیع کون ہیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز ادا کر کے بیٹھ گئے, یہاں تک کہ چاشت کا وقت ہو گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے, اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی بیٹھے رہے یہاں تک کہ آپ نے ظہر, عصر اور مغرب کی نمازیں بھی وہیں ادا کی, اور کسی سے کوئی بات نہیں کی. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز ادا کی اور اٹھ کر اپنے اہل خانہ کی طرف چلے گئے, تو لوگوں نے سیدنا ابو بکر سے عرض کیا, کیا آپ اللہ کے رسول سے دریافت نہیں کرتے کہ کیا وجہ ہے کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا عمل کیا ہے جو کہ آپ نے کبھی پہلے ایسا نہیں کیا. چنانچہ حضرت ابو بکر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا, اور آپ نے فرمایا, جی ہاں, دنیا اور آخرت میں جو کچھ ہونے والا ہے آج میرے سامنے پیش کیا گیا. یہاں سے غور کرنا ہے. پہلے والے اور بعد والے لوگوں کو ایک چٹیل میدان میں جمع کیا جائے گا, وہاں شدید کرب اور اذیت میں مبتلا ہوں گے. ہم سب کو اندازہ ہے کہ جب تک میدان حشر میں سب لوگ اکٹھے ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ حساب کتاب نہیں شروع کر رہے ہوں گے, تو صرف یہ کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا, یہی چیز انسانوں کو اتنا زیادہ پریشان کر رہی ہوگی, اور وہ ایک دوسرے کی ریکویسٹ کر رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ حساب کب شروع کریں گے, اور اللہ تعالیٰ بہت ٹائم تک حساب شروع نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, تو کیا ہے کہ اس اذیت میں مبتلا ہوں گے, اور وہ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. لوگوں کے منہ تک پسینہ آیا ہوگا, اور وہ کہیں گے, یعنی کہ زمین سے, مطلب وہ ہر انسان نا اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. کچھ کا پسینہ ان کے گھٹنوں تک آ رہا ہوگا, کچھ کا ان کے ناف کے مطلب ناف تک آ رہا ہوگا, کچھ کا سینے تک, اور کچھ پورے منہ تک ڈوبے ہوئے ہوں گے اپنے پسینوں میں. جس کا جتنا جو ہے اسٹریس لیول ہوگا, اور جس کے جتنے اعمال جو ہے وہ اچھے نہیں ہوں گے نا, ہر کسی کا اتنا ہی ہوگا. تو وہ کہیں گے, اے آدم, آپ ابو البشر ہیں, یعنی کہ تمام انسانوں کے باپ ہیں. اللہ نے آپ کو مخلوق میں سے منتخب کیا, آپ اپنے رب کے ہاں ہمارے حق میں سفارش کریں. وہ کہیں گے, میں بھی اسی قسم کی بے چینی میں مبتلا ہوں جس میں تم پھنسے ہوئے ہو, اور تم اس طرح کرو کہ اپنے دوسرے باپ نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. ٹھیک ہے, اور وہ کیا کہیں گے, نفسی نفسی, کہ مطلب جو ہے مجھے اپنی فکر ہے, تم لوگ مطلب میں اپنی جان کی فکر میں ہوں, تم لوگ نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. اور ایک اور روایت میں ہے کہ وہ کہیں گے کہ مطلب جو جنت میں انہوں نے پھل کھا لیا تھا نا, تو وہ اس کا ذکر کریں گے کہ مجھ سے وہ کھا لیا گیا تھا, اور میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے جاؤں. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس چلے جائیں. اب ایسا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے, اور ان سے گزارش کریں گے کہ وہ ان کے حق میں رب سے سفارش کریں. آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو لوگوں میں منتخب کیا ہے نبی بنانے کے لیے, رائٹ. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی, جس کے نتیجے میں اس زمین پر بسنے والے ایک کافر کو بھی نہیں چھوڑا. لیکن نوح علیہ السلام معذرت کرتے ہوئے کہیں گے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا. اور ایک اور روایت میں آیا ہے کہ وہ یہ کہیں گے کہ کیونکہ میں نے پوری کافر قوم کے لیے دعا کی تھی نا, تو اور جس کی وجہ سے پورے کافروں پہ, دنیا کے تمام کافروں پر عذاب آ گیا تھا, تو میں جو ہے نہیں جا سکتا اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ میں نے وہ کیا تھا. اور وہ اس چیز کے ڈر میں ہوں گے کہ میں نے ان کافروں کے حق میں بد دعا کی تھی, تو میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے جاؤں. اور ہم ایک مومنٹ لیتے ہیں یہاں پہ, اور ہم سوچتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام وہ نبی تھے جنہوں نے اپنی زندگی کے 950 سال 9,900 سال جو ہے یعنی کہ 950 سال انہوں نے صرف اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا تھا. اور صرف چند لوگ تھے جو ان کے پیغام, جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا, باقی سب ہٹ دھرمی پہ لگے رہے تھے, رائٹ. اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے جب 950 سال گزر گئے, اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ ان کافروں کو مطلب غرق کر دیجیے. اور ایون یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں جب قوموں کو ذکر کیا ہے نا, تو
تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کہا ہے کہ وہ دنیا کی قوموں میں سب سے سرکش اور سب سے بری قوم تھی، اور اس قوم کے بارے میں اللہ کے نبی ایک بد دعا، زندگی میں ایک بد دعا کر کے 900 سال 950 سال کے بعد وہ ڈر رہے ہیں آخرت میں کہ کہیں مجھ سے اس بد دعا کا حساب لے لیا جائے تو میری پکڑ نہ ہو جائے. تو ہم لوگ جب کسی کے لیے بد دعا کرتے ہیں تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ہم کس حق سے بد دعا کر رہے ہیں. اگر ہم کسی جھگڑے میں یا کسی مسئلے میں کسی بندے سے کو برا بھلا کہیں یا اس کے لیے بد دعا کریں، یا یہ کہ ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ میں حشر کے میدان میں دیکھوں گی، میں تب تمہارا گریبان پکڑوں گی، تو ہمیں ڈرنا چاہیے اس وقت سے کہ کیا آپ اس میں اتنے کانفیڈنٹ ہو کہ جتنے نوح مطلب اتنی آپ نے محنت کی اس شخص کو سیدھے راستے پر لانے کی جتنی نوح علیہ السلام نے کی تھی، اور کیا آپ نے اتنی ایفرٹ کے بعد بد دعا کی تھی، یا آپ نے اتنی ایفرٹ کے بعد اس شخص کو یہ کہا ہے کہ میں میدان حشر میں آپ سے ملوں گا، یا پھر آپ کی ایفرٹس کم ہے، پھر آپ کیسے کانفیڈنس دکھا سکتے ہیں، رائٹ. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت زیادہ سوچنے کا اور فکر کرنے کا لمحہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے حضرت نوح علیہ السلام بھی منع کر دیں گے اور کہیں گے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنایا ہے، دوست بنایا ہے. بس وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جا کر ان سے بات کریں گے. اب حشر کا میدان ہے، پوری دنیا میں آج تک جتنے انسان آئے تھے اور آئیں گے سب اکٹھے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ انبیاء کو ڈھونڈنا اتنا آسان ہوگا، یا یہ کوئی ایک ہی بندہ تلاش کر رہا ہوگا؟ گروہ کے گروہ ہوں گے، ڈھونڈ رہے ہوں گے. اور آپ سوچیں کہ وہ کس قدر ایک مشکل کا وقت ہوگا کہ ان کو اتنی بے چینی ہوگی. آپ سوچیں کہ کوئی چیز گم جائے یا کوئی چیز ڈھونڈنی ہو تو ہم کتنے بے چین ہوتے ہیں، اور اس قدر حشر کے میدان میں کتنی بے چینی ہوگی کہ وہ لوگ دوڑ رہے ہوں گے اور گروپس کے گروپس تلاش کر رہے ہوں گے انبیاء کو، اور پھر انبیاء کے پاس جا کے ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ آپ پلیز اللہ تعالیٰ کو کہیں کہ حساب کتاب تو شروع کر لیں، ہم جو ہے بہت پریشانی میں ہے. تو وہ کیا ہے، حضرت ابراہیم بھی معذرت کریں گے اور کہیں گے کہ میں نے اپنی زندگی میں 3 جھوٹ بولے تھے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو سجیسٹ کیے تھے، اور وہ جو ہے وہ اس طرح کے جھوٹ نہیں تھے. وہ کیا کہتے ہیں، آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ مطلب توریا. ہاں توریہ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ بالکل اس واضح جھوٹ نہیں تھے. اور ایون یہ کہ جان بچانے کے لیے بھی جھوٹ بولنے کی اجازت ہوتی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت بھی اسی انداز میں کہے تھے جملے. اور یہ بھی کہ وہ دوسرے مطلب زو معنی بات تھی، 2 معنی والی بات تھی، اور اس میں ایک دوسرا پہلو بھی نکل سکتا تھا، تو وہ واضح جھوٹ نہیں تھے. حضرت ابراہیم یہ کہیں گے کہ میں نے تو 3 جھوٹ بولے تھے، تو میں تو اللہ تعالیٰ کا سامنا کرنے سے ڈر رہا ہوں. اور پھر حضرت ابراہیم بھی کہیں گے نفسی نفسی، کہ مجھے اپنی جان کی فکر ہے، مجھے اور کسی کا خیال یا پریشانی نہیں ہے. آپ جو ہے نا وہ حضرت موسیٰ کے پاس چلے جاؤ. حضرت موسیٰ کو تو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کلام کا اعزاز بخشا ہے. تو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کے پاس، یا اب میں مفہوم پہ آ گئی ہوں کیونکہ میں نے جو اسکرین شاٹس لیے تھے وہ آگے پیچھے ہو گئے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے ایک مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انجانے میں کہ انہوں نے ایک قبطی کو مکہ مارا تھا تو اس قبطی کی ڈیتھ ہو گئی تھی نا. تو حضرت موسیٰ کہیں گے کہ مجھ سے تو ایک انسان کا قتل ہوا ہے، میں کیسے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ جا کے مانگ سکتا ہوں. اور بلکہ ہر نبی یہ بات بھی کہیں گے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو آج سے پہلے اتنے غصے میں کبھی نہیں دیکھا جتنا وہ آج ہے، تو میں کیسے اللہ تعالیٰ کا سامنا کر سکتا ہوں. اور میں نے تو یہ کی ہے، تو نفسی نفسی، مجھے اپنی جان کی فکر ہے. آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. اب جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے اللہ تعالیٰ نے انہیں خصوصیت دی تھی کہ وہ اندھوں کو بینا کر دیتے تھے اور برس کے مریضوں کو ٹھیک کر دیتے، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. تو آپ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ. اب جب وہ حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے نا تو حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو آج سے پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا، اور میں اللہ تعالیٰ سے جو ہے بات نہیں کر سکتا. آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے جاؤ. ابھی تک ہم نے جتنے انبیاء کی باتیں سنی ہیں تو سب نے کسی نہ کسی اپنی ایک بھول کا ذکر کیا تھا جس سے وہ خوف زدہ تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کسی بھول کا ذکر نہیں کیا، جو کہ ایک بہت عظیم بات ہے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم سب کو اندازہ ہے کہ کیا چیز سب سے زیادہ مشہور ہے یا سب سے زیادہ بات کی جاتی ہے. وہ کیا ہے کہ عیسائیوں نے ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنایا ہوا ہے، حالانکہ وہ ان کا اس چیز پہ بالکل یقین نہیں تھا.
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بات کا ذکر بھی نہیں کیا کہ عیسائیوں نے مجھے خدا کا بیٹا بنایا ہوا ہے، کیونکہ ان کو یہ تھا کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس چیز کا بھی مجھ سے حساب نہ لے لے کہ لوگوں نے تمہیں میرا بیٹا قرار دیا تھا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بالکل خاموش رہے اور انہوں نے اس چیز کا بھی ذکر نہیں کیا. ٹھیک ہے، مطلب اس قدر ایک خوف اور پریشانی کی کیفیت. اور حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ نفسی نفسی، مجھے تو اپنی جان کی فکر ہے، تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے جاؤ. اور ہاں، تو قیامت کے دن سب سے پہلے جب زمین پھٹی ہے تو وہی اٹھے ہیں، تو تم ان کے پاس چلے جاؤ. تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے جائیں گے اور وہ اللہ کے ہاں مطلب ہماری سفارش کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا کہتے ہیں حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے، اگر میں جی ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریکویسٹ کریں گے. دوسری جانب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل اللہ کے پاس جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجازت دو کہ وہ مجھ سے ریکویسٹ کریں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا جلال دیکھیں کہ ابھی تو ہمارے پاس وقت ہے نا، ہم کسی بھی وقت لیٹے بیٹھے اٹھے کسی بھی وقت دعا مانگ سکتے ہیں. اس وقت دعا کی بھی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی جائے گی. ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچیں گے اور ان کو جنت کی بشارت بھی دے دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کریں گے، اور وہ سجدہ دنیا کے وقت کے اعتبار سے 1 ہفتے کے برابر ہوگا. 1 ہفتے میں کتنا ٹائم ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی دیر اپنا سر سجدے میں رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کر رہے ہوں گے، دعائیں مانگ رہے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے بعد کہیں گے اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، کہو آپ کی بات سنی جائے گی، سفارش کرو آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر اٹھائیں گے، لیکن جو ہی اپنے رب کو دیکھیں گے دوبارہ سجدہ ریز ہو جائیں گے، 1 ہفتہ پھر سجدہ کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سر اٹھاؤ، آپ کہو آپ کی بات سنی جائے گی، آپ سفارش کرو آپ کی شفاعت قبول ہوگی. آپ پھر سجدہ کرنے لگیں گے کہ حضرت جبرائیل آپ کو بازوؤں سے پکڑ لیں گے، اور تب اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی دعا سکھا دیں گے کہ اس نے ایسی دعا آج تک کسی انسان کو نہیں سکھائی. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے اے میرے رب، آپ نے مجھے اولاد آدم کا سردار بنایا ہے، میں اس پہ فخر نہیں کرتا. قیامت کے دن سب سے پہلے زمین میں سے میں اٹھا، میں اس پر بھی فخر نہیں کرتا. اور صنعا اور ایلا کے درمیان، یہ 2 علاقوں کے نام ہیں، ان کے درمیان سما جانے والے لوگوں سے زیادہ لوگوں کو لوگ پانی پینے کے لیے میرے حوض پر آئیں گے. پھر اعلان کیا جائے گا جی ٹھیک ہے. تو اس کے بعد 1 سیکنڈ دیجیے گا مجھے. خیر یہاں تک تو یہ ایک ڈیٹیل والی حدیث تھی. ٹھیک ہے، جس میں یہاں اس منظر کی ڈیٹیل تھی. اب میں ایک اور حدیث میں جا رہی ہوں جہاں اگلا جو پارٹ ہے اس کی ڈیٹیل ہے. اور وہ حدیث اس طرح ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ حضرت انس کے پاس آئیں گے اور وہ کہیں گے کہ ہم وہ حدیث دوبارہ سننا چاہتے ہیں. یہ جو پچھلی حدیث ہے نا، وہ یہ کہیں گے کہ ہم وہ دوبارہ حدیث سننا چاہتے ہیں. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ پوری حدیث دوبارہ سے روایت کریں گے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ فرمائیں گے کہ ہاں رائٹ سوری مجھ سے اسکپ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوری جب اللہ تعالیٰ ان کو سجدے سے ان کا سر اٹھوائیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کہو کہ کیا مانگتے ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرمائیں گے؟ امتی امتی، کہ اللہ تعالیٰ میری امت میری امت. تمام انبیاء نے جس میدان حشر میں، وہ سب اتنے جلیل القدر انبیاء ہیں، ہم سب کو پتہ ہے کہ ان کے درجات کتنے عظیم اور کتنے بلند ہیں. جس میدان میں ان سب نے بھی کہا کہ ہمیں اپنی فکر ہے، ہمیں اپنی ذات کی پریشانی ہے، نفسی نفسی، اس جگہ پہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارا نام لیا اور وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے اور انہوں نے کہا کہ امتی امتی، اللہ تعالیٰ میری امت میری امت.
تو ان کو کہا جائے گا کہ جاؤ اور ان لوگوں کو دوزخ سے نکال لو جن کے دل میں ذرہ یا رائی برابر بھی ایمان ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جائیں گے اور ایسا ہی کریں گے. پھر آئیں گے، پھر یہی تعریفیں کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ کے لیے سجدے میں چلے جائیں گے. پھر کہا جائے گا اپنا سر اٹھاؤ، آپ کی بات سنی جائے گی. میں کہوں گا اے میرے رب، میری امت، میری امت. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ، جس کے دل میں ایک رائی کے دانے سے کم تر حصہ بھی ایمان کا ہو، اسے بھی جہنم سے نکال لاؤ. پھر میں جاؤں گا اور نکالوں گا. جب ہم حضرت انس کے پاس سے نکلے تو ہم نے اپنے بعض ساتھیوں سے کہا کہ ہمیں امام حسن بصری کے پاس چلنا چاہیے. وہ اس وقت ابو خلیفہ کے مکان میں تھے اور ان سے حدیث بیان کرنی چاہیے جو انس نے ہم سے بیان کی ہے. چنانچہ ہم ان کے پاس آئے اور انہیں سلام کیا. انہوں نے ہمیں اجازت دی اور ہم نے ان سے کہا اے ابو سعید، آپ کے پاس آپ کے بھائی انس بن مالک کے یہاں سے آئے ہیں. انہوں نے ہم سے جو شفاعت کے متعلق حدیث بیان کی، اس جیسی حدیث ہم نے آج تک نہیں سنی. انہوں نے کہا بیان کرو. ہم نے حدیث بیان کی اور جب اس مقام پر پہنچے تو انہوں نے کہا اور بیان کرو. ہم نے کہا اس سے زیادہ انہوں نے بیان نہیں کی. انہوں نے کہا انس جب صحت مند تھے 20 سال پہلے تو انہوں نے مجھے یہ حدیث بیان کی تھی. مجھے معلوم نہیں کہ وہ باقی بھول گئے ہیں یا اس لیے بیان کرنا پسند نہیں کیا کہ کہیں تم لوگ اسی بات پہ بھروسہ نہ کر کے بیٹھ جاؤ. ہم نے کہا ابو سعید تو آپ ہم سے حدیث بیان کر دیجئے نا. تو وہ اس بات پر ہنسے اور فرمایا انسان بڑا جلد باز پیدا کیا گیا ہے. میں نے اس کا ذکر اسی لیے کیا ہے کہ تم سے بیان کرنا چاہتا ہوں. حضرت انس نے مجھ سے اسی طرح حدیث بیان کی جس طرح تم سے بیان کی، اور اس میں یہ لفظ اور بڑھائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں چوتھی بار لوٹوں گا اللہ تعالیٰ کے پاس اور وہی تعریفیں کروں گا، اللہ کے لیے سجدے میں چلا جاؤں گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، جو کہو گے سنا جائے گا، جو مانگو گے دیا جائے گا، شفاعت کرو گے قبول کی جائے گی. میں کہوں گا اے رب مجھے ان کے بارے میں بھی اجازت دیجیے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میری عزت، میرے جلال، میری کبریائی، میری بڑائی کی قسم، میں اس جہنم میں سے انہیں بھی نکال لوں گا جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کہا. اور ہم لوگوں کو ظاہر ہے لاسٹ کیٹیگری کے لوگوں تک انتظار نہیں کرنا چاہیے، لیکن ان لوگوں تک جو جہنم میں اتنا عرصہ کاٹیں. لیکن شفاعت کا ٹاپک یہیں پہ مکمل ہو جاتا ہے. باقی آج ٹائم بھی ایکسٹرا ہو گیا ہے. انشاءاللہ باقی ہم کل پڑھیں گے. اور مجھے تھوڑا سا کام ہے، میرے ہسبینڈ پیچھے مجھے کہہ رہے ہیں کہ 5 بج گئے اور وہ کر دیں. تو ہماری آج دعا نہیں ہو پائے گی، مختصر سی کر لیتے ہیں کیونکہ آج ٹاپک بہت خوبصورت تھا اور جمعے کا دن ہے، رمضان کا آخری جمعہ ہے. بہت زیادہ درود شریف پڑھنا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے ہم پر اتنے زیادہ احسانات ہیں کہ ہم اگر ساری زندگی بھی سجدے میں جھکا کر ان کے ہم پر مبعوث ہونے کا شکر ادا کرنا چاہیں تو شکر ادا نہیں ہو پائے گا. آمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے اللہ تعالیٰ ہم پر اس دنیا میں بھی بہت زیادہ رحمت کیجیے جو کہ آپ کر رہے ہیں. آپ نے ہمیں اتنا خوبصورت مہینہ، اتنی خوبصورت راتیں نصیب فرمائی. اللہ تعالیٰ آخرت میں ہم پر اس سے بھی زیادہ رحم فرمائیے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائیے اور اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں جنت عطا فرمائیے. ہمیں آپ نے اس دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں ان کا ساتھ چاہیے، اللہ تعالیٰ ان کی رفاقت چاہیے. بلکہ اللہ تعالیٰ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اپنے پاس دنیا میں ایک جنت میں ایک گھر بنا دیجئے. آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.